السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غزوۃ الرجیع ورعل وزکوان وبئر معونۃ وحدیث عضل والقارۃ وعاصم ابن ثابت وخبیب واصحابہ رضی اللہ عنہ۔ یہ باب ہے غزوہ رجیع کے بیان میں۔ اور ریل اور زکوان کے بیان میں۔ اور یہ باب ہے بیر معونہ کے بارے میں۔ اور یہ باب ہے عزل اور قارہ کے واقعے کے بیان میں۔ اور یہ باب ہے عاصم ابن ثابت اور خبیب اور ان کے ساتھیوں کے بیان میں۔ قال ابن اسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر انہا بعد احد۔ ابن اسحاق نے فرمایا عاصم ابن عمر نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ یہ واقعہ غزوہ احد کے بعد ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ غزوہ احد کے بعد پیش آنے والے دو افسوسناک واقعات کا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں اس باب میں۔ ان دو واقعات میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ ایک تو غزوہ رجیع ہے، اور غزوہ رجیع سے متعلق پہلے غزوہ بدر میں روایت گزری بھی ہے۔ وہاں ضمنی آئی تھی صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ جن کے آگے نام آئے ہیں یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اور یہاں پر اصلاً ترتیب کے ساتھ وہ قصہ اور وہ واقعہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو غزوہ رجیع ہے اور دوسرا ہے بیر معونہ۔
غزوہ رجی میں کل 10 صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا عزل اور قارا کی طرف، اور وہاں یہ 10 افراد شہید کر دیے گئے۔ اور 2 صحابی ان میں سے بچ گئے، انہیں لا کر مکہ مکرمہ میں بیچ دیا۔ آگے ایک تفصیل آ رہی ہے۔ اور دوسرا افسوسناک واقعہ غزوہ بیر معونہ کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرہ صحابہ کرام کو نجد کی طرف بھیجا، اور بیر معونہ کے مقام پر قبیلہ ریل اور قبیلہ زکوان اور ایک تیسرا قبیلہ اور تھا اسیہ، جس کا نام تھا، ان قبائل نے ان مسلمانوں کو گھیر لیا اور سوائے ایک صحابی کے سارے شہید کر دیے، اور حضرت عمرو ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ بچ گئے تھے۔ اور یہ دونوں واقعات پیش آئے غزوہ احد کے بالکل بعد، فوراً بعد۔ غزوہ احد تو سن 2 ہجری 3 ہجری میں ہوا، اور اسی کے 2 مہینے بعد یا 1.5 مہینے کے بعد یہ واقعات ہوئے، اور ماہ سفر میں ہوئی ہے۔ امام بخاری نے ان دونوں افسوسناک واقعات کو ایک باب میں ذکر کیا، اور اس میں امام کی حکمت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں واقعات کی خبر ایک ساتھ ملی۔ جب ایک ساتھ خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ اس سے پہلے قنوت نازلہ نہیں ہوئی۔ شوال میں غزوہ احد ہوا، تو غزوہ احد میں بھی تو مسلمانوں کا نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے، اور پہلے تفصیل بتلائی تھی کہ 4 صحابی یا 6 صحابی اعلی اختلاف الاقوال مہاجرین میں سے تھے، اور باقی 64
या 66 सहाबा किराम अंसार में से थे। और शव्वाल के बाद अभी 3 महीने माह सफर में गज़वाए रजी पेश आया, सफर का महीना, जिसमें 10 सहाबा किराम को शहीद किया। उसके बाद इसी माह सफर के इख्तिताम पर बीरे मऊना का वाक़या पेश आया, जिसमें 69 सहाबा किराम कुर्रा उनको शहीद किया गया और एक उनमें से बच गए थे। गज़वाए रजी में 8 तो पहले शहीद कर दिए, 2 को फिर बाद में मक्का में बेचा और उन्होंने फिर आगे से कत्ल कर दिया था। लेकिन गज़वाए बीर मऊना में एक बचकर आए थे और एक कम 70 शहीद कर दिए गए थे। गज़वाए रजी का सबब ये हुआ कि माह सफर में कुछ लोग कबीला आज़ल और कबीला कारा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया कि हमारे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा हमको कुरान पढ़ाने के लिए कुछ अफराद जरूरत हैं जो इस्लामी अहकाम सीखें। तो आप अलैहिस्सलाम ने 10 सहाबा किराम को उनके साथ कर दिया और बाज रिवायतों में यह भी आया कि इन 10 को आप अलैहिस्सलाम ने तैयार कर रखा था कुफार कुरैश के हालात मालूम करने की गरज से। और फिर कबीला आज़ल और कारा के लोग भी आ गए, तो हजूर ने ये दोनों काम उनके सुपुर्द कर दिए कि निगाह रखें जाकर कुफार कुरैश के ऊपर, और साथ साथ ये कि ये जो कबाइल हैं जो आए हैं ये ख्वाहिशमंद हैं कि इनके कबीले वालों को तालीम दी जाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने इसलिए भेज दिया। जब ये लोग मकाम रजी पर पहुंचे, मकाम रजी मक्का मुकरमा और उस्फान के दरमियान है, तो इन्होंने मुसलमानों के साथ बदआहदी की और वहां पर एक और कबीला था, कबीला बनु लहयान। तो कबीला बनु लहयान के लोगों को इशारा कर दिया और वो इनके ताकुब में रवाना हो गए। 100 आदमी, ये 10 हैं और 100 आदमी इनके ताकुब में रवाना हो गए। जब करीब पहुंच गए तो मुसलमानों के उन 10 अफराद के अमीर ने ये कह दिया कि मैं किसी काफिर की पनाह में नहीं आऊंगा। आसिम इब्ने साबित जिनका नाम था, आसिम इब्ने साबित, जैसा कि आपने यहां भी देखा आसिम इब्ने साबित।
کتاب میں لکھا ہے. یہ امیر تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. اللہم اخبر عنا رسولک. اے اللہ ہماری خبر اپنے رسول کو پہنچا دے. ہمارا یہ جو حال ہے رسول کو پہنچا دے. اور دوسری کتابوں میں اس کے ساتھ ایک دعا اور بھی آئی. اے اللہ میں آپ کے دین کی حفاظت میں لگا ہوں. آپ میرے جسم کو کافروں سے محفوظ فرمائیے گا. یہ دعا مانگی. ایک تو یہ کہ ہماری خبر اپنے رسول کو پہنچا دے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ کافروں سے میرے جسم کو محفوظ فرمائیے گا. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے. اگر عقیدہ ان کا غیب دانی کا ہوتا تو یہ دعا نہ مانگتے کہ ہمارے نبی کو خبر دے دے. اللہم اخبر عنا نبیک. اور دوسری جو دعا کی کہ اللہ تیرے دین کی خاطر دین کی حفاظت کی خاطر ہم اپنا آپ پیش کر رہے ہیں. ہمارے اس جسم کی ان کافروں سے حفاظت فرمانا. اور پھر آگے اس دعا کا ثمرہ بھی ظاہر ہوا جیسا کہ آگے آئے گا. کہ عاصم کو جب شہید کر دیا گیا جسم کے ٹکڑے کاٹنے کا ارادہ کیا بھیڑیں آ کر لگ گئیں. سوچا کافروں نے شام کو کاٹیں گے اندھیرا ہوگا تو یہ بھیڑیں رات کو بھاگ جاتی ہیں. اور شام ہوئی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور سیلاب میں ان کی لاش بہہ گئی. یہ قصہ ہے. تو اب دیکھیں کتاب کے اوپر اس کو منطبق کرتے جائیں. یہاں تھوڑا سا امام بخاری رحمہ اللہ نے جس طرح قصہ بیان کیا ہے اس میں کچھ جھول ہے. جھول کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ترجمۃ الباب قائم کیا اس سے لگتا ایسا ہے کہ غزوہ رجیع قبیلہ ریل اور زکوان ان قبائل کے ساتھ ہوا. اور بیر معونہ کا جو قصہ ہے یہ
قارہ کے ساتھ، عزل اور قارہ کے ساتھ ہوا، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ غزوہ رجی ہوا قبیلہ قارہ کے ساتھ اور قبیلہ عزل کے ساتھ، اور بیر معونہ کا جو قصہ ہے وہ ریل اور زکوان کے ساتھ پیش آیا۔ تو یہ بات امام بخاری نے یہاں ذکر کی، اس لیے یہاں یہ ذرا بات ہے الجھی ہوئی، بات ہے الجھی ہوئی، لیکن بتا دیا کہ رجی کا تعلق ریل اور زکوان سے نہیں، بلکہ غزوہ رجی کا تعلق قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور بیر معونہ کا جو قصہ ہے اس کا تعلق قبیلہ ریل سے اور قبیلہ زکوان سے۔ لہذا اصل عبارت ہونی یوں چاہیے، بابو غزوۃ الرجیع، یہ اس کے بعد آگے وعزل وقارہ، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہونا چاہیے وعاصم ابن ثابت وخبیب واصحابہ، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد آگے وبیر معونتا والریل والزکوان، یوں ہونا چاہیے۔ یعنی عنوان کی جو امام نے ابتدا کی باب غزوۃ الرجیع، اور اس میں جو 10 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان 10 میں حضرت خبیب تھے، حضرت عاصم تھے، اور اس واقعے کا تعلق قبیلہ عزل اور قارہ سے تھا۔ اس لیے اصل عبارت ہونی چاہیے بابو غزوۃ الرجیع وعزل، یا وحدیث عزل وقارہ وعاصم ابن ثابت وخبیب واصحابہ، پھر اس کے بعد آگے ہونا چاہیے وبیر معونتا وریل وزکوانا۔ لیکن امام بخاری نے ترجمۃ الباب غیر مرتب طریقے سے ذکر کر دیا، اور جتنے بھی ارباب سیر ہیں سب نے اس پر اتفاق کیا کہ ایسے ہونا چاہیے۔ اور آگے والی جو بات کہی ہے امام بخاری نے کہ ابن اسحاق کے حوالے سے بتلائی کہ احد کے بعد یہ واقعات ہوئے ہیں، تو یہ بات صحیح ہے، درست ہے۔ احد کے بعد، احد ماہ شوال میں ہوا، سن 3 ہجری، شوال کے بعد رمضان، رمضان کے بعد وہ شوال کے بعد ذی قعدہ، پھر ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے۔ سفر کے آغاز میں غزوہ رجی ہوا، اور سفر ہی کے اختتام پر بیر معونہ ہوا، تو یہ واقعات ہوئے۔ تو وہ 3 میں ہوا، غزوہ احد، شوال
3 ذیقعدہ ذوالحجہ یہ ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آگے 4 محرم سفر، تو سفر کے اندر یہ ہوا، بیچ میں مدت تو اتنی زیادہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ واقعہ ایک دوسرے کے قریب قریب پیش ہوا۔ تو گویا یہ دونوں واقعات ہوئے سن 4 ہجری میں، اس لیے امام نے ایک باب میں ذکر کر دیا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں ناخوشگوار واقعات کی اطلاع ملی ایک ساتھ ایک ہی دن میں، اس لیے امام بخاری نے ایک باب میں ہی ذکر کر دیا دونوں قصوں کو۔ اور پھر حضور نے قنوت نازلہ شروع کی، یہاں پر بھی نقصان ہوا، وہاں پر بھی نقصان ہوا، یہاں 10 صحابہ کرام کو شہید کیا، وہاں ایک کم 70 کو شہید کیا، قنوت نازلہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قنوت نازلہ کے اندر بد دعا کی ان لوگوں کے لیے۔ تو خیر آگے ترتیب آ رہی ہے، پہلے غزوہ رجی کا بیان ہے پہلی والی روایت کے اندر، اور عاصم ابن عمر کا تعارف پہلے آیا تھا۔ حضرت عمر نے ایک خاتون جس کا نام جمیلہ تھا شادی کی، اور جمیلہ کے والد کا نام بھی عاصم تھا۔ اور یہ وہی عاصم ہے، عاصم ابن ثابت، اور وہ نانا ہوئے عاصم ابن عمر کے۔ اور مجھے ایسا یاد ہے کہ آپ لوگوں کو یہ قصہ پہلے بتایا تھا کہ کیسے اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بڑے دادا کے نام یا نانا کے نام کے اوپر نام رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو نانا کے نام پر رکھ دیا عاصم ابن ثابت نانا، اور عاصم ابن عمر یہ ان کے نواسے۔ تو عاصم ابن عمر نے حدیث بیان کی انہا بعد احد، کہ یہ جو قصے ہوئے یہ غزوہ رجی اور غزوہ بیر معونہ یہ سن 4 ہجری میں ہوئے، احد کے بعد ہوئے، اور احد سن 3 ہجری میں ہوا، سن 3 ہجری ماہ شوال میں ہوا، اور یہ سن 4 ہجری ماہ سفر میں ہوئے۔ ایک سفر کے آغاز میں ہوا، دوسرا سفر کے اختتام پر۔ به قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن ابي سفيان الثقفي، عمرو بن ابو سفیان ثقفی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ مسئلہ یوں نہیں ہے
پوچھا یہ ہے کہ قنوت نازلہ مصیبت ختم ہونے تک پڑھیں، حالانکہ یوں نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی، لہذا قنوت نازلہ شروع کی جائے، 1 مہینے تک پڑھی جائے، پھر چھوڑ دی جائے کچھ دن، پھر دوبارہ شروع کی جائے، پھر مہینے تک پڑھی جائے، پھر چھوڑ دی جائے. تو اس ترتیب سے پڑھی جائے گی، پڑھتے رہیں لیکن تسلسل بیچ میں توڑیں، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قنوت کے ساتھ مشابہت ہو. تو قنوت نازلہ پڑھ کر اس کے اندر مسلمانوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے لیے بد دعا ہوتی ہے. اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم ايد الاسلام والمسلمین، اللهم اغفرهم وارحمهم. اور اسی طرح آگے کافروں کے لیے بد دعا ہے، اللهم لعن الكفرة والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر دیارهم، اللهم خذهم اخذ عزیز مقتدر. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں جو کافروں کے لیے. تو ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ اثر ہوگا. اور یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ کب مصیبت دور ہو، یہ معلوم نہیں. بندے کا کام ہے اسباب اختیار کرنا، اور مسبب الاسباب ہے جو ان کو کارآمد ثابت کرتا ہے. تو یہ دعا ہے، تو 1 مہینے تک پڑھی جائے، پھر اس کو چھوڑا جائے، پھر وقفہ کر کے پھر پڑھی جائے، اور یہ ترتیب ہوتی ہے قنوت نازلہ کی. تو خیر دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آئی، قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ عینا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ کیا جاسوس بنا کر. عینن جاسوس، اور جاسوسی کس چیز کی؟ کہ دشمنوں کے اوپر، یہ جو کفار قریش ہیں ان کے اوپر نگاہ رکھیں، اور ان کی آمد و رفت کہاں ہے، کیا کرتے ہیں، اور کیا تصورات ہیں، کیا خیالات رکھتے ہیں ہمارے متعلق. تو مسلمان کو اپنے بدخواہوں سے واقف رہنا چاہیے. تو یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد. اور دوسرا یہ بھی کہ عزل اور قارہ کی درخواست تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیا. دونوں باتیں جمع ہو گئیں. ایک ارادہ تو پہلے تھا ہی عین بنا کر بھیجنا، اور دوسرا یہ کہ تعلیم بھی جا کر دیں. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمُ بْنُ ثابت، اور امیر بنایا ان افراد پر، وہ 10 افراد تھے، ان کے اوپر عاصم ابن ثابت کو، اور ان میں سے بعض کے نام ہیں عاصم ابن ثابت، یہ تو تھے امیر، اور ان کے علاوہ خبیب ابن عدی جن کا تذکرہ آیا، اور اصحابی ہی. یہ اصحاب کون تھے؟ اور سیرت کی کتابوں میں
عبداللہ ابن طارق، زید ابن دسنا، مرثد ابن ابی مرثد، اور یہ مشہور ہیں. تو چونکہ آگے عبداللہ ابن طارق کا تذکرہ بیچ میں آئے گا اور زید ابن دسنا کا تذکرہ بھی آگے روایت میں آئے گا، اور عاصم تو خود امیر تھے، ان کا تذکرہ بھی آئے گا. تو یہاں یہ عاصم ابن ثابت کو ان کا امیر مقرر کیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. وَهُوَ جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب. اور یہ عاصم ابن ثابت کون تھے؟ عاصم ابن عمر ابن خطاب کے جد تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ جد کا اطلاق دادا پر بھی ہوتا ہے، جد کا اطلاق نانا پر بھی ہوتا ہے. عربی زبان میں ہمارے ہاں دادا نانا الگ الگ ہیں، عربی زبان میں دونوں کو جد ہی کہتے ہیں. ایک جد من قبل الام، دوسرا جد من قبل الاب. تو یہ جد تھے من قبل الام. عمر نے شادی کی جمیلہ نامی خاتون سے، بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام نانا کے نام پر رکھا عاصم. اور یہ عاصم ابن عمر ہو گئے اور نانا عاصم ابن ثابت. فانطلقوا، چلے. یہ 10 افراد کا جو لشکر تھا مدینہ طیبہ سے، اب یہ چلے. حتی اذا کان بین عصفان و مکہ، یہاں تک کہ وہ تھے عصفان اور مکہ کے درمیان. ذکروا لحی من حذیل، ان کا ذکر کیا گیا حذیل کے سامنے. جیسا کہ بتایا کہ اب یہ تو عہد کر کے لے گئے، اور بدعہدی انہوں نے خود تو نہیں کی، لیکن بنو لحیان سے جا کر کہہ دیا کہ یہ ہیں مسلمان آ رہے ہیں اور ان کو ٹھکانے لگا دو، قتل کر دو، شہید کر دو. تو اس لیے خود نہیں کیا، بدعہدی دوسروں سے کروائی. ذکروا لحی من حذیل، حذیل کے قبیلے کے سامنے ذکر کیا. یقال لہم بنو لحیان، جن کو بنو لحیان کہا جاتا تھا. بنو لحیان. تو یہ بنو لحیان یہ شاخ ہے، اور پھر ان کے 100 افراد آ گئے. فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِّن 100 رَامٍ، تو ان کا پیچھا کیا، صحابہ کرام کا پیچھا کیا انہوں نے 100 کے قریب تیر اندازوں نے. یہ 10 ہیں اور وہ 100 ہیں، اور 100 کے 100 کے تیر چلانے والے. فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ، انہوں نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی. فَاقْتَصُّوا، انہوں نے یعنی بنو لحیان نے پیروی کی ان کے نقش قدم کی. اور عربوں کا تو یہ دستور تھا کہ ماہر تھے، نشان دیکھ کر پتہ چلا لیتے تھے کون تھا، کہاں گیا. حتی تو منزلن، یہاں تک کہ وہ ایک ٹھکانے پر، ایک منزل پر پہنچ گئے.
नजलू फवजदू फीही नवा तमरिन, उतरे तो वहां पर इन्होंने खजूर की गुटलियां देखी। यानी ये जो 100 आदमी थे तीरंदाज, खजूर की गुटलियां देखी। तज़व्वदूहु मिनल मदीनती, जो जादिरा के लिए मदीना से लाई। यानी गुटलियां देखकर उन्होंने पहचान लिया कि ये जो मदीना तैयबा के लोग आए हैं, यहां उतरे, ये उन्होंने खजूरें खाई और यहां अब उनका खोज लगाया जाए। फकालू हाजा तमरो यसरिबा, बोले ये यसरिब की खजूरें हैं, ये यसरिब की खजूरें हैं। मदीना तैयबा का पुराना नाम, ये यसरिब की खजूरें हैं। फतबिउ आसारहुम, फिर उन्होंने सहाबा किराम के नक्शे कदम का इत्तिबा किया, यानी पीछे चले। हत्ता लहिकूहुम, यहां तक के वो उनसे जा मिले। फलम्मा इंतहा आसिमुन वसाबुहु, जब आसिम और उसके साथी पहुंच गए, यानी आसिम और उसके साथियों को ये लोग पहुंच गए। लजऊ इला फदफदिन, तो ये फदफद कहा जाता है ऊंची जगह को, टीले को। तो लजऊ, पना ली उन्होंने एक टीले के ऊपर, एक ऊंची जगह में जाकर पनाह हासिल की। तो चूंकि अपनी जान बचाने के लिए आदमी दिफा करता ही है, तो ये दिफा के तौर पर टीले पर चढ़ गए। हम तो 10 आदमी हैं और ये तो 100 हैं, और ये इनके हाथों में है तीर। वजाल कौम फाहातू बिहिम, और कौम आ गई और इनको घेरे में ले लिया। कौम से मुराद काफिर हैं और यही दुश्मन है, और यही कबीले वाले हैं। हुजैल के कबीले वाले बनु लेहियान, यूसी की शाख, यूनी के हैं। इहाता कर लिया, घेरे में ले लिया। फकालू लकुमुल अहदु वल मीसाक, अब साहबाए किराम तो टीले पर हैं, इन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए आहदो पैमान है। इन नजल तुम इलेना, अगर तुम उतरो हमारी तरफ, उतर जाओ और हथियार डाल दो, हम तुम्हें कुछ भी न कहेंगे। आहद है, पैमान है। अल्लाह नक़तुल मिनकुम रजुलन, हम तुम में से किसी एक को भी कत्ल नहीं करेंगे, ये उन काफिरों ने कहा। फ़क़ाल आसिम, तो ये आसिम बोले, आसिम इब्न साबित जो अमीर हैं वो बोले, अम्मा अना फला उनजिलु फी जिम्मत काफिरिन, मैं तो किसी काफिर की जिम्मेदारी में उतरूंगा नहीं। काफिरों का क्या एतमाद, क्या भरोसा, लिहाजा मैं किसी काफिर की अमान में नहीं उतरूंगा। और जो बाकी उनके साथी थे, बाकी उनके जो साथी थे, उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा, मजबूर नहीं किया। ये नहीं, साथियों को ये नहीं कहा कि जो मैं कर रहा हूं तुम भी ऐसा करो, बल्कि अपना बता दिया, अपना बता दिया कि मेरा तो ये है कि मैं किसी काफिर की अमान में नहीं आना चाहता।
اور ساتھ ساتھ دعا وہی مانگی، اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ ہمارے اس احوال کی خبر اپنے رسول کو دے دے، رسول کو خبر دے دے۔ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور قرآن کریم میں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، تو علم غیب کی خبریں اللہ تعالی انبیاء کرام کو بتاتے ہیں، اور نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خبریں بتائی ہیں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے بتایا تو بتانے سے آپ کو اطلاع ملی، تو اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا ہے، یہ تو ایسی اخبار ہیں اللہ کے بتانے سے معلوم ہوئی۔ تو خیر قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ نے بنو لحیان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے تیار کیا کہ ان مسلمانوں کو قتل کرو، اور ان کے 100 آئے اور آ کر اس طرح صحابہ کرام نے پناہ لی اور ان کو دعوت دی کہ اتر آؤ۔ تو جو امیر تھے، امیر نے تو منع کر دیا، اور آگے دعا مانگ لی، اور ساتھ ساتھ وہ دعا بھی اپنے لیے امیر نے مانگی کہ کافروں سے میرے جسم کی حفاظت کرنا۔ فقاتلوہم، انہوں نے ان سے قتال کیا، فرموہم، ان پر تیر برسائے، حتی قتلوا عاصما فی 7 نفر بالنبل، یہاں تک کہ انہوں نے قتل کر دیا عاصم کو 7 افراد کی جماعت میں، بن نبلی، تیروں سے، اور 7 شہید ہو گئے، وبقی خبیب وزید ورجل آخر، یہ 3 رہ گئے، ایک تو خبیب ابن عدی، زید ابن دسنا، ورجل آخر، اور ایک اور آدمی، یہ اور آدمی جیسا کہ نام بتلایا اس کا نام عبداللہ ابن طارق تھا، عبداللہ ابن طارق، یہ 3 رہ گئے، باقی شہید ہو گئے۔ فَآتَوْهُمْ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، ان کافروں نے ان کو عہد و پیمان دیا، ان کو عہد و پیمان دیا، ان تینوں کو، اور انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی صورتحال ہو، مسلمان اگر لڑ رہے ہوں اور کافر کے عہد و پیمان میں آنا کوئی چاہے، اس کی بھی گنجائش ہے، نہ آنا چاہے وہ بھی صحیح ہے، کہ امیر نے منع کر دیا نہیں آئیں گے تمہاری امان میں، اور شہادت کو قبول کر لیا، ان 3 صحابہ کرام نے مان لیا عہد و پیمان کو اور اتر آئے۔ فلما آتوہم العہد والمیثاق نزلوا الیہم، جب انہوں نے عہد و پیمان دیا تو یہ اتر آئے ان کی طرف، یعنی ٹیلے کے اوپر سے نیچے آ گئے۔ فلما استمکنوا منہم، جب انہوں نے ان پر قدرت پا لی، استمکنو
انہوں نے کافروں نے قدرت حاصل کر لی، قدرت پا لی ان کے اوپر. حلو اوتارا قصی ہم، کھولا انہوں نے ان کی کمانوں کی تانتوں کو، ان مسلمانوں کی کمانوں کی تانتوں کو کھولا. فربطوہم بہا، تو اسی کے ساتھ باندھ دیا، انہی کی کمانوں کی تانتیں کھولیں، باندھ دیا. فقال الرجل الثالث، تو وہ جو تیسرے شخص تھے وہی عبداللہ ابن طارق، وہ بولے الذی معہما، جو ان دو کے ساتھ تھے. کن دو کے ساتھ؟ ایک تو خبیب اور دوسرے زید، ان دو کے ساتھ تیسرے وہ تھے. ذا اول الغدر، یہ سب سے پہلی بدعہدی ہے، یہ بدعہدی ہے، یہ غداری ہے. اور یہ ابھی غداری کر رہے ہیں، اب نہ جانے آئندہ کیا ہوگا. اس لیے اول الغدر فابا ان یصحبہم، انکار کیا انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے. فجرروہ، انہوں نے کھینچا اسے. وعالجوہ، اور انہوں نے کوشش کی علی ان یصحبہم، اس پر کے ساتھ لے جائیں. فلم یفعل، تو ایسا کر نہ سکے. فقتلوا، تو ایسا کیا نہیں. یعنی یہ جو تیسرے عبداللہ ابن طارق تھے وہ ساتھ گئے نہیں، ایسا کیا نہیں. فقتلوہ، تو ان کافروں نے ان کو بھی شہید کر دیا. تو جیسا کہ بتلایا کہ کافر کو گرفتاری نہ دی جائے، آخر وقت تک لڑتا رہے مسلمان، تو یہ بھی صحیح، جیسا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا. اور آخر میں 3 صحابہ کرام انہوں نے گرفتاری دے دی، اور اس کی بھی گنجائش معلوم ہو گئی کہ صحابہ کرام کا طرز عمل امت کے لیے مشعل راہ ہے. اور پھر عبداللہ ابن طارق کو بھی شہید کر دیا، اور باقی رہ گئے 2. انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کی راہ لے لی. وانطلقوا بخبیب وزید، اور لے گئے خبیب کو اور زید کو. حتی باعوہما بمکہ تھا، یہاں تک کہ ان دونوں کو بیچ دیا مکہ میں. فاشترى خبیبا بن الحارث ابن عامر ابن نوفل، خبیب کو خرید لیا حارث ابن عامر ابن نوفل کے لڑکوں نے. وکانا خبیب ہوا قتل الحارث یوم بدر، تو یہ خبیب ہی تو تھے جنہوں نے حارث کو قتل کیا تھا بدر کے دن. تو اب انہوں نے خریدا کہ اپنے باپ کا انتقام لیں گے، اس سے لیں گے ہم باپ کا انتقام. اور آگے جو دوسرے حضرت زید تھے، زید ابن دسنا، تو زید ابن دسنا جیسا کہ سیرت کی روایت میں آیا کہ زید نے جنگ بدر میں امیہ ابن خلف کو قتل کیا تھا. امیہ ابن خلف کے قتل کرنے والے اور بھی تھے، جیسا کہ وہاں گزرا تھا. عبد الرحمن ابن عوف بچا بھی رہے تھے، لیکن نمایاں کارنامہ انجام دیا تھا زید نے. اس لیے
امیہ کے بیٹے صفوان نے زید کو خرید لیا. یہاں روایت میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں تو صرف زید کا، خبیب کو تو خرید لیا حارث کے بچوں نے کہ ہمارے باپ کو اس نے قتل کیا، اور زید کو خرید لیا امیہ کے بیٹے صفوان نے. تو صفوان نے تو اپنے قیدی کو قتل کرنے میں تاخیر مناسب نہ سمجھی. زید کو اپنے ایک غلام نستاس جس کا نام تھا اس کے ساتھ حرم سے باہر تنعیم میں لے گئے قتل کرنے کے لیے، اور وہاں قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے قریش کی ایک جماعت بھی تنعیم میں جمع ہوئی، اور جن میں ابو سفیان ابن حرب، ابو سفیان حضرت معاویہ کا والد، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہلے کا ہے یہ قصہ، یہ بھی ساتھ. اور وہاں پر ابو سفیان نے زید ابن دسنہ سے پوچھا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم یہ پسند کرو گے کہ اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ محمد کو قتل کر دیں؟ تو زید نے جھنجلا کر تیزی سے کہا کہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے میں گھر بیٹھا رہوں. اور پھر ابو سفیان نے قسم اٹھا کر کہا کہ محمد کے جو دوست ہیں یہ مخلص دوست ہیں. تو پھر زید کو اس طرح شہید کر دیا گیا. اور ان کا قصہ الگ ہے. اب یہاں جو قصہ آگے آ رہا ہے یہ قصہ جو دوسرے صحابی ہیں خبیب، یہ ان کا ہے. اچھا یہ جو سوال کیا ہے یہ پھر جواب دے دوں گا بھی، وہ نہیں ہے. ہاں یہ نتیجہ کیا ہوا وہ بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گا، وہ بھی بتا دوں گا. تو پہلے ذرا یہ ہے عبارت پوری ہو جائے، وقت نکل رہا ہے، پھر انشاءاللہ وہ نتیجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا. ان کا انجام حضور نے بد دعا کی تھی، پھر ہوا تھا، ان کے اوپر آفت آئی تھی، کیا آئی تھی وہ آ جائے گی بات. اور بہرحال خبیب کو اور زید کو مکہ میں بیچ دیا، پیسے لے لیں گے، اور خرید لیا ان کو ان کافروں نے جن کے بڑوں کو ان کے ہاتھوں اللہ نے قتل کروایا تھا. فَمَكُثَ عِندَهُمْ مَسِيرًا، تو خبیب ان کے پاس قیدی بن کر ٹھہرے رہے، حتی اذا اجمعوا قتلہ، یہاں تک کہ جب انہوں نے ان کے قتل کا پختہ عزم کر لیا. استعار موسیٰ من بعض بنات الحارث، انہوں نے عاریتن استرا مانگا حارث کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی سے، یعنی جس گھر کے اندر تھے تو حارث کی بیٹی زینب نام ہے، بعد میں مسلمان بھی ہو گئی تھی. لیستحد بہا، تاکہ اس کے ذریعے سے حداد حاصل کریں، حداد حاصل کریں یعنی غیر ضروری بالوں کی صفائی کریں. فآرتہ، تو اس خاتون نے
ان کو عاریتن استرا دے دیا. موسیٰ کا معنی استرا ہے. قالت فغفلت، وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں غافل ہوئی عن صبی، اپنے بچے سے، صبی لی، فدرج الیہ، تو وہ میرا بچہ پہنچ گیا ان تک، خبیب تک، حتی اتاہ فوضعہ علی فخذہ، انہوں نے اس کو اپنی ران پر بٹھا دیا. فلما رأیتہ فزعت فزعتا، جب میں نے دیکھا میں سخت گھبرائی. عرف ذلک منی، وہ مجھ سے یہ بات پہچان گئے کہ یہ عورت گھبرا گئی ہے. وفی یدہ موسیٰ، اور اس شخص کے ہاتھ میں تو ہے استرا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بچے کو قتل ہی نہ کر دے. فقالا تخشین ان تقتلہ ما کنت لافعل ذلک انشاءاللہ، تمہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. اور چونکہ سن رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی بچے کو قتل کرنا جائز نہیں، عورت کو قتل کرنا جائز نہیں، بوڑھوں کو قتل کرنا جائز نہیں، اس لیے شرعی احکام کا ایسے وقت بھی خیال رکھا. تو حضرت خبیب نے سن رکھا تھا لا تقتلوا ولیدا ولا تقتلوا امراتا ولا شیخا فانیا، اس لیے شدید ہنگامی حالت ہو وہ اور ہے، لیکن عام حالت کے اندر کسی بچے کو، عورت کو یا کسی بڑے بوڑھے کو قتل کرنا مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں. تو خبیب نے اس خاتون سے یہ کہا کہ تمہارا یہ خیال ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، اور چھوڑ دیا. وَكَانَتْ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ خُبَيْب، اور وہ کہا کرتی تھی کہ نہیں دیکھا میں نے کوئی قیدی کبھی بھی خبیب سے زیادہ بہتر. لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ فِي قِطْفِ عِنَبٍ، میں نے دیکھا کہ وہ انگور کے خوشے سے کھا رہے تھے. وما بمکہ یومئذ ثمرۃ، حالانکہ مکہ کے اندر کوئی پھل نہ تھا. وَإِنَّهُ لَمُوسَقٌ فِي الْحَدِيدِ، اور وہ تو بندے ہوئے تھے لوہے میں، لوہے کی زنجیروں میں بندے ہوئے، لیکن وہاں پر ان کو مل رہا ہے پھل، فروٹ مل رہا ہے. اور یہ ان کی کرامت ہے کہ اللہ نے ان کو بے موسمی پھل وہاں کھلائے، بندے ہوئے ہیں. تو جس طرح حضرت مریم کو اللہ نے ان یہ بتلایا، سکھایا، دیا پھل، تو حضرت زکریا نے پوچھا تھا کہ کہاں سے آتے ہیں، انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. تو یہ ان کا یہ اس معجزے کے برابر تھا، گویا کہ یہ کرامت حضرت خبیب کی، حضرت مریم کی اس کرامت یا معجزے کے برابر تھی. وَإِنَّهُ لَمُوسَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ، اور یہ نہیں تھا مگر وہ رزق جو اللہ نے اس کو دیا. فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ، پھر اسے لے کر نکلے حرم سے، قتل کرنے کے لیے کافر حرم سے لے کر نکلے. تو کافر بھی حرم کا پاس رکھتے تھے، کافر بھی مساجد کا پاس رکھتے تھے. مسجد کے اندر کسی کو قتل کرنا، کسی کو پریشان کرنا، کافر بھی سمجھتے تھے کہ یہ منع ہے. لیکن آج کل کا مسلمان اس سے گیا گزرا. آپ کو پہلے کے واقعات معلوم ہیں، مسجدیں بھی معمون نہیں، مسجدوں میں بھی مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، لیکن یہ کافر تھے. لیکن جیسا کہ بتلایا، زید ابن دسنہ کو بھی حرم سے لے گئے، ان کو بھی لے گئے حرم سے باہر تنعیم میں لے جا کر ان کو قتل کیا، شہید کیا. تو وہ یہ چیز جانتے تھے کہ یہ جرم ہے.
فقال دعونی اصلی رکعتین، خبیب نے کہا کہ مجھے چھوڑو 2 رکعت نماز پڑھ لوں. ثم انصرف الیہم، پڑھنے کے بعد ان کی طرف پلٹے. فقال لولا ان تروا ان ما به جزن من الموت، اگر تمہارا خیال یہ نہ ہوتا کہ مجھے گھبراہٹ ہے موت سے، لزدت تو میں زیادہ کرتا، یعنی میں نماز کو اور لمبی کرتا. لمبی کروں گا تم سمجھو گے کہ اس نے موت سے گھبرا کر نماز لمبی کر دی. میں زیادہ نماز پڑھتا. میں نے اجازت مانگی 2 رکعت کی، 2 ہی پڑھی. اس کے بعد کہا کہ جس کی تم نے اجازت دی وہ پورا کر دیا. فکان اول من سن رکعتین عند القتل، ہوا قتل کے وقت 2 رکعتوں کا طریقہ جاری کیا انہوں نے ہی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو اس کو برقرار رکھا. ہوا ثم قال اللهم احسن عددا، پھر یہ دعا مانگی اے اللہ ان کی تعداد کو گن لے، ان کی تعداد کو گن لے، یعنی یہ جتنے بھی ہیں ان کو چھوڑنا نہیں، زندہ نہ چھوڑنا، ان کو موت دے دینا. اور پھر آئے گا آگے کہ ان کی جتنی گنتی تھی اللہ نے ان کے اوپر آفت نازل کی تھی. آگے حدیث پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ پھر پوری کر دیں گے، یہاں تک ہی رہنے دو. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم. اور جو پوچھنا ہوا پوچھ لینا، جیسا کہ آپ پوچھ رہی ہیں ان کا انجام کیا ہوا تھا وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.